الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت يطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الرحيم الامين الكريم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما فاطمة بدعة مني. اہل بیت اطہار اور اہل بیت میں سے وہ ہستی مبارک کہ جن کے متعلق بذات خود جان عالم، روح عالم، شان عالم نبی محتشم سرور کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے سلام اللہ علیہ. اپنی گفتگو کے آغاز میں جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يمر بباب فاطمة 16 إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت. اور پھر یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 6 ماہ تک نبی محتشم علیہ السلام آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب نماز فجر کے لیے اپنے گھر سے اپنے کاشانہ رحمت سے نکلتے اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ رادیہ مرضیہ مخدومہ کائنات عفیفہ کائنات عتیقہ کائنات محسنہ اسلام آپ کے در دولت کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ اے میری اہل بیت نماز قائم کرو، اور پھر یہی آیہ مبارکہ تلاوت کرتے کہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت يطهركم تطهيرا، کہ اے میری اہل بیت اللہ چاہتا ہے
کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ یعنی آپ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو آیہ مقدسہ قرآن کریم میں نازل کی گئی اس کی مراد خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ اہل بیت اطہار کہ جن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے خود رسول رحمت ان کو کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، اور پھر یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک یعنی انما یرید اللہ لیذہب یطہرکم تطہیرا تک، اس کا جو مصداق ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ 5 ہستیوں کے متعلق ہے، اور ان ہستیوں میں سب سے پہلی ہستی حضور نبی محتشم علیہ السلام کی ذات والا صفات، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام مراد ہے۔ یعنی یہ آیہ مقدسہ ان 5 نفوس قدسیہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ سے بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام صبح کے وقت باہر تشریف لائے، دراں حالی کے آپ علیہ السلام نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون کے ساتھ کجاموں کے نقش مرکش تھے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت حسن بن علی سلام اللہ علیہ آپ تشریف لے کر آئے، تو جناب سرور کونین علیہ السلام نے ان کو اپنی اس چادر میں داخل فرما لیا۔ اس کے بعد سید الشہداء جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے ہمراہ چادر میں داخل کر لیا۔ اور پھر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سچ پوچھیں تو میرا ایمان اور میرا وجدان اس بات کا متقاضی ہے کہ میرے جیسے سیاہکار کی زبان اس مقدس ہستی کا نام لینے کے بھی قابل نہیں۔ وہ ہستی مبارک کہ جن کو دیکھ کر آقا علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے سرشار ہو جاتا، وہ ہستی پاک کہ جس کو خود جان عالم کہیں کہ میری بیٹی میری جان کا حصہ ہے، جب آپ تشریف لائیں تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں داخل فرما لیا۔ تھوڑی دیر گزری تو امام مشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ تشریف لے کر آئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر
کریم رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیہ مبارکہ پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اے میرے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث قصا کے نام سے بھی معروف ہے، اور اس کی روایات مسلم الصحیح، ابن ابی شیبہ المصنف، احمد بن حنبل فضائل صحابہ، ابن راہویہ المسند، حاکم المستدرک، بہقی السنن الکبریٰ، طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن، بغوی معالم التنزیل، ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم، اور جناب سیوطی الدر المنشور فی تفسیر بالمعصور، ان تمام میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔